ایمان والوں کے لیے علی سے محبت کرنا ان کے ایمان کا حصہ ہے، ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، حضرت مولا علی شیر خدا خود اس کے راوی ہیں، وہ خود بیان فرماتے ہیں۔ کیا بیان فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جو دانے کو پھاڑتی ہے، مجھے اس ذات کی قسم جس نے روح کو پیدا کیا، کملی والے محمد مصطفیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا، کملی والے محمد مصطفیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا؟ فرمایا کہ کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ اے علی تجھ سے محبت کرنے والا صرف مومن ہی ہو سکتا ہے، اے علی تجھ سے نفرت کرنے والا صرف اور صرف منافق ہی ہو سکتا ہے۔ تو سمجھ آ گئی کہ جو علی سے محبت کرنے والے ہیں وہ ایمان والے ہیں، ان کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ جو علی کا نام سن کر بغض رکھنے والے ہیں تو ان کے منافقت کی یہ علامت ہے، وہ پکے منافق ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور کے اندر یہ ایک ترازو تھا صحابہ کے پاس کہ اگر کسی مومن ایمان والے کی پہچان کرنی ہوتی، کسی منافق کی پہچان کرنی ہوتی، تو اس کے سامنے علی کا ذکر کیا جاتا، اللہ علی کا ذکر کیا جاتا۔ تو جیسے علی کا ذکر کیا جاتا تھا تو فرمایا کہ فوراً علی کا ذکر کرنے سے جو محبت کرنے والے ہوتے تھے ان کے چہرے کھل جاتے تھے، اللہ اکبر، تو ہم جان لیتے تھے کہ یہ ایمان والے ہیں۔ اور فرمایا کہ جن کے چہرے بدل جاتے ہم جان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ تو علی سے محبت کرنا یہ ایمان والوں کے لیے ضروری ہے، یہ مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کملی والے محمد مصطفیٰ حضور خود علی سے محبت کتنی کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے، ذرا وہ بھی سنیے کہ غدیر خم کا مقام ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حج کر کے واپس آ رہے ہیں، اس حج کو جو حضور نے آخری حج کیا آخری سال، اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو حضور حج کر کے واپس لوٹ رہے ہیں تو ایک مقام راستے میں آتا ہے غدیر خم۔ غدیر خم کے مقام پہ حضور ٹھہرے، اور وہاں پہ جب حضور ٹھہرے صحابہ کرام کے ساتھ، تو صحابہ کرام نے ایک درخت کے نیچے حضور کے لیے جگہ بنائی، جگہ کو صاف کیا گیا، حضور وہاں تشریف فرما ہوئے۔ حضور وہاں ٹھہرے، ظہر کی نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد صحابہ کرام کے سامنے جب آئے تو کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ میں مسلمانوں پر ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہوں، کہ میں مسلمانوں پہ ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہوں؟ تو فرمایا، تمام صحابہ نے کہا، بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ ہماری جانوں پہ سے زیادہ ہمارے مالک ہیں، آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے مالک ہیں۔ حضور خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر پوچھا، کیا پوچھا؟ الستم تعلمون، کیا تم جانتے ہو کہ میں ہر مسلمان کی جان سے زیادہ اس کا مالک ہوں؟ پھر سے صحابہ نے کہا، بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں کملی والے محمد مصطفیٰ کہ آپ ہر مسلمان کی جان سے زیادہ اس کے مالک ہیں۔ تو جب یہ صحابہ کرام نے کہا تو کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کے ہاتھ کو تھام لیا، اور ہاتھ کو تھام کر ہاتھوں کو بلند کر کے کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ میں محمد مصطفیٰ، میں کملی والا جس کا مولا ہوں اسی کا علی بھی مولا ہے، کہ جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ تو گویا کہ بیان کر دیا کہ علی کے ساتھ جو محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کیا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے بھی محبت کرے گا، جس کا میں مولا
میں کملی والے، میں مولا، حضور فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، علی اس کا مولا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، فرمایا اللہم والی من والہ، اللہم والی من والہ وآد من آدہ، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اس کے ساتھ محبت کر، جو علی کے ساتھ دشمنی کرے تو بھی اس کے ساتھ دشمنی کر۔ تو سمجھ لو کہ علی سے محبت کرنے والوں کے ساتھ میرا رب ذوالجلال بھی محبت کرتا ہے، جو علی سے دشمنی رکھنے والے ہیں وہ جان لے کہ انہوں نے رب ذوالجلال کو اپنا دشمن بنا لیا۔ تو آپ کے ہاتھ میں ہے کہ رب کو اپنے ساتھ محبت کرنے والا بنانا ہے یا رب کو اپنے ساتھ دشمنی کرنے والا بنانا ہے۔ تو ہمیں ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب ذوالجلال کو اپنے ساتھ محبت کرنے والا بنائیں۔ تو تب ہی بنا سکتے ہیں کہ جب مولا علی شیر خدا کے ساتھ ہم محبت